अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद उस्मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी वाशिंगटन। आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है कश्मीरियों पर एंटी पाकिस्तानी का इल्ज़ाम और बैनुल अक़वामी कश्मीरी तंजीमें। नाजरीन, ज़मान टीवी यूएसए रियासत जम्मू कश्मीर का वो फोरम है जहाँ से हम रियासत जम्मू कश्मीर के तारीख, जोग्राफिए और कश्मीर के डिस्प्यूट के हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की वो हकीकी तारीख हम अपनी नौजवान नस्ल को बता सकें और मसला है कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा में जो हकीकी पोजीशन है वो बता सकें। और फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने नौजवानों को रियासत जम्मू कश्मीर का रिश्ता आइनी और कानूनी एतबार से पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या है उसके ऊपर हम बात कर सकें। मगर नाज़रीन, मैं आपसे ये बात शेयर करता चलूँ कि हमारे इस फोरम के ख़िलाफ़ बहुत सारी कैंपेन शुरू की है बाद लोगों ने, और उस कैंपेन का उनका मकसद ये है कि वो हमारी जो प्रोग्राम्स हैं उनको वो कहते हैं कि जी ये एंटी पाकिस्तानी प्रोग्राम है। मगर सितम बलाए सितम सितम दर सितम ये है कि वो लोग एतराज़ करते हैं जिन्हें आज खुद रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख और जोग्राफी का तो दूर की बात, और उनको शायद आज़ाद कश्मीर के हदूद अरबे का भी पता नहीं होगा। तो मेरे प्रोग्राम में आने वाले हर बंदे के ऊपर उनको एतराज़ होता है और फिर मेरे प्रोग्राम के हवाले से खासकर पाक फौज को ये कहा जाता है कि जी इसको ये एंटी पाकिस्तानी है, एंटी फौज है। तो मैं आज के प्रोग्राम में एक बात क्लियर करता चलूँ कि ज़मान टीवी यूएसए का जो मिशन है वो मिशन पाक फौज के कतई खिलाफ नहीं है, और पाक फौज जो है वो रियासत पाकिस्तान की फौज है और वो आईने पाकिस्तान के ताबा है। और मेरा ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर से है और मैं जब भी बात करूंगा तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करने पे मुझे ये सजा दी जाए, मुझे और मेरे मेहमानों को हिंदू कहा जाए, मुझे और मेरे मेहमानों को हमारा तालमेल इंडिया से राह से जोड़ा जाए, तो ये जोड़ने वाले के ज़हन के ऊपर मुनसर होगा, उसकी फिक्र और सोच के ऊपर मुनसर होगा। मेरा बेहैसियत सहाफ़ी या मेरे अदारे का इससे क़तई कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करना बहैसियत रियासत के दर्जा अव्वल का शहरी होने के, ये मेरा जो है मेरा मिशन है, मेरा काम है। और मैं अपने मुझे मेरे इस मिशन और काम से कोई भी नहीं हटा सकता। मसला कश्मीर की बैनुल अक़वामी हैसियत क्या है, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का केस है, वो सबको पता होना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत पाकिस्तान के साथ उसका आईनी रिश्ता क्या है वो एक अलग मौजू है। और जो बंदा और ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल तारीख और जोग्राफिया से नाबल्द हैं, जिन्हें खुद आज़ाद कश्मीर कोवाला की उस तरफ का नहीं पता, वो लोग ये कहते हैं कि जी ये फोरम जो है ये एंटी फौज है, एंटी पाकिस्तान है। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो शहरी जब बात करते हैं तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता क्यों है, ये इल्ज़ाम लगाने वाले के ज़हन में है क्या। तो मेरे प्रोग्राम में आज शामिल गुफ्तगू हैं इफ्तिखार राजपूत डोगरा, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की एक बड़ी जानदार आवाज़, और ये आपको पता है नाज़रीन ये कॉलम भी लिखते हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है, और हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने में बहैसियत नौजवान लखारी राजपूत साहब का जो किरदार है उसको हम रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख से अलग नहीं कर सकते। हमें एक नहीं, हमें हज़ारों इफ्तिखार राजपूत चाहिए। काश हमारे नौजवानों को ये पैगाम मुस्बत तौर पे इंटैक्ट करने का मौका मिल जाए। तो सबसे पहले इफ्तिखार राजपूत साहब, वेलकम टू द ज़मान टीवी वाशिंगटन शो। मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपके सामने यही सवाल रखूंगा जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम
क्यों और किस लिए? बहुत शुक्रिया बासी साहब कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया बात करने का। तो जो सबसे पहले जो ये ठप्पा लगता है हर उस बंदे के ऊपर कि जो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने रियासती एक वादत की बात करता है या अपनी ज़मीर के मुताबिक बात करता है कि ये गद्दार, तो गद्दारी का ये ठप्पा बहुत पुराना है। ये गद्दारी का ये लेबल बेसिकली 1947 की तकसीम के बाद जो गदर था उसके बाद ही शुरू हो गया था। इसकी जद में बहुत सारे लोग आए। इवन के अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की आजादी के साथ ही ये गद्दारी का लेबल वहां पे भी बंटना शुरू हो गया था। यहाँ पे उन लोगों को भी गद्दार कहा गया जो बानियाने पाकिस्तान में से थे। लेकिन खैर वो चूंकि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा चूंकि मुद्दा से जी जी, आपकी आवाज कट रही है। तो नाजरीन, मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं इफ्तिखार राजपूत डोगरा साहब, और हम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, कंटिन्यू जी जारी रखें आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गद्दारी का ये जो लेबल है ये बड़ा पुराना है। ये रियासत जम्मू कश्मीर अभी 1947 की तकसीम के फौरी बाद मतलब बांटना शुरू किया गया, और पाकिस्तान में तो इसकी तारीख आजादी के साथ ही शुरू हो गई। बहुत सारे पाकिस्तान के सरकर्दा सियासतदान और लोग जो इवन के जिनका ताल्लुक तहरीक पाकिस्तान से था वो भी इसकी जद में आए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का वो उनका अंदरूनी मामला है तो हम फिर रियासत की बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि बेसिकली ये गद्दारी की तारीफ क्या है। ठीक है, गद्दार किसे कहा जाता है, और फिर ये हुब्बुल वतनी की क्या तारीफ है, हुब्बुल वतनी किसे कहा जाता है। ठीक है, मेरी दानिश में तो आप जिस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, आपका उस सरजमीन के साथ वफादारी होना और हुब्बुल वतन होना, उसके साथ आपकी हुब होना, आपका हुब्बुल वतनी होना जरूरी है, ना कि किसी पड़ोसी मुल्क के साथ। ठीक है, और अब अगर कहीं ओस पड़ोस से गद्दारी के ठप्पे बांटे जाते हैं इस बुनियाद पे कि आप अपनी सरजमीन के साथ कमिटेड हैं, तो वो बेसिकली मेरे लिए तो एक सर्टिफिकेट है, वो इस चीज की दलील है कि आप मुहिब्बे वतन है। ठीक है, और जहां तक है पाकिस्तान की बात, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, हम उस हर पाकिस्तानी जज, जर्नल, सियासतदान, सिविल सोसाइटी के रुकन के, ताजर के, आम शहरी के मशहूर हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का एहतराम रखता है, जो उनके आजादी राय के ऊपर एहतराम रखता है का एहतराम करता है। इसी तरह हिंदुस्तान के में भी जो लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बशिंदों की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की इज्जत करते हैं या उनके आजादी राय की का एहतराम करते हैं, हम उनके भी मशहूर हैं। हम पूरी दुनिया में इसी तरह जो लोग हमारे आजादी इजहार और हमारे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की इज्जत और एहतराम करते हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले इस मरहले के ऊपर कि यहाँ पे एक बड़ा अजीब सितम जरीफी है कि मिसाल के तौर पे गुज़श्ता अरसे में आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है, ठीक है, राजा फारूक हैदर खान, चले सियासती सही, लेकिन उन्होंने किसी मौके पे कोई बात की तो पाकिस्तान के एक वजीर जो हैं पंजाब सूबे से, उन्होंने उठ के तो कहा ये कश्मीरी खाते हमारा हैं, इनको इज्जत हम देते हैं, ये इनको ओहदे रुतबे हम देते हैं, और ये गद्दार हैं, इनके लिए तो एक सूबेदार काफी है। ठीक है, और ये नमक हराम है। तो मेरा बड़ा सवाल ये कि क्या आपने 1947 में हमारी रियासत तोड़ के हमारी आजादी छीन के, ठीक है, तो हमें वो कौन सी आजादी दी जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें, हमें वो कौन सी इज्जत दी जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। अगर आप इस गिलगित बल्तिस्तान और इस आजाद जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में, जिसको मैं आजाद कश्मीर कहता हूं, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या आप हमारी दावत पे यहाँ पे आए हैं? क्या रियासत के लोगों ने आपको दावत दी? 15 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुए, 15 अगस्त के दिन ही मेरी रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा तिब्बता आजाद हो गई, और फिर इस आजादी के ऊपर आपने 2 माह कुछ दिन के बाद 22 अक्टूबर 1947 को शब खून मारा। ठीक है, और आज की जो मौजूदा तकसीम है ये उसी शब खून का हिस्सा है। ये उसी की वजह से रियासत 3 हिस्सों में, आज चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मतलब हिस्से में आई। आप ना वो करते, ना ये रियासत तकसीम होती, और ना आपका हमारे ऊपर भार होता कि हम आपका खाते हैं, हम आपका पीते हैं, हम आपकी वजह से सांस लेते हैं, ये सारी चीजें ना होती। तो बुनियादी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की जो मौजूदा तकसीम है या जो तकलीफ है, उसकी बुनियाद पाकिस्तान के हुक्मरान है। और मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करूं, मुझे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से कोई मसला नहीं है, मुझे रियासत पाकिस्तान से भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है, और पाकिस्तान
जिंदाबाद पाकिस्तान बिल्कुल कायम और दायम रहना चाहिए, लेकिन हर वो शख्स जो मेरी आजादी को तस्लीम नहीं करता, ठीक है, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान है, जिसकी पॉलिसियों की वजह से ये रियासत तकसीम हुई, जिसकी पॉलिसियों की वजह से हम मौजूदा इस सूरत हाल का शिकार हैं, हम उनकी ना उस पॉलिसी की इज्जत करते हैं, ना उस हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी, किसी और पॉलिसी की इज्जत करते हैं किसी बुनियाद पे। तो ये एक बड़ी सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसको इस्तेमाल किया 1947 से लेके आज तक, और उसके बाद वहां पे अपने लोगों को गलत सबक पढ़ाया। अब एक और मामला है, मिसाल के तौर पे खुर्शीद भाई साहब, आपको कहा जाता है कि राक एजेंट, उससे पहले मुझे कहा गया, मुख्तलिफ जो ग्रोह थे, एक ग्रोह ने मुझे कहा कि ISI का एजेंट है, दूसरे ने कहा जी ये हिंदुस्तान का एजेंट है। उनसे पहले ये तो कभी तय नहीं हो सका कि मैं एक्चुअली एजेंट किसका हूं। आपके ऊपर भी ठप्पा आ गया जब से आपने अपने हुकूक की बात करना शुरू की। सवाल यह कि मंडी बहाउद्दीन का बंदा, पेशावर से का बाशिंदा, कराची का बाशिंदा, इस्लामाबाद का बाशिंदा, लाहौर का बाशिंदा, आपकी और मेरी हुब्बुल वतनी का फैसला कैसे कर सकता है? और इसके ऊपर मजीद में ये ऐड करता चलूं कि देखिए 1947 में महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ एक दस्तावेज अलाक साइन की, ठीक है, आप उसको नहीं मानते, मैं उसको नहीं मानता, या अक्सरियत उसको नहीं मानती, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बासियत हुक्मरान उसने हिंदुस्तान के साथ 3 अमूर के ऊपर जो है सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के ऊपर उसने नामा दस्तखत किया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, कानून आइन साज असेंबली, उसने हिंदुस्तान के साथ इलाकी करारदाद पास की, ठीक है, उसकी निस्बत, लेकिन उन सब के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ना इलाके हिंदुस्तान को मानती है, ना वो हिंदुस्तानी कहलवाना पसंद करती है, ठीक है। जबकि उसकी निस्बत अगर हम इधर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के साथ ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना इस आजाद जम्मू कश्मीर से कोई किसी असेंबली की तरफ से इलाकी करारदाद पास हुई, ना यहाँ पे कोई रेफरेंडम हुआ जिसकी बुनियाद पे लोगों ने पाकिस्तान के साथ इलाक का फैसला किया, और ना ये कल्बी ताल्लुक है बहुत सारे लोगों का है, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उसके अगेंस्ट एक बड़ी मेजॉरिटी आजाद रियासत की बात करती है, आजाद रियासत की दाई है। लेकिन अगर कानूनी और आईनी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कानूनी और आईनी पुल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इसको कहा जाए कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ना आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसको मैं आजाद जम्मू कश्मीर कहता हूं, इसके आइन में कोई ऐसा सिलसिला है, ना ही पाकिस्तान के आइन है। पाकिस्तान के आइन की दफा 1 कहती है, आर्टिकल 1, के पाकिस्तान पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद पे मुश्तमिल है, यानी कि उसके रकबे में रियासत जम्मू कश्मीर का रकबा शामिल नहीं। इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पे भी ऐसा है। फिर पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 257 ये कहती है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ इलाक किया तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके साथ ताल्लुक इस्तवार किया जाएगा, गोया वो सूबा बनना चाहें, वो कोई स्पेशल स्टेटस रखना चाहें, वो मर्ज होना चाहें या कुछ भी, लेकिन ये हक आईने पाकिस्तान आपको, मुझे और रियासत के तमाम लोगों को देता है कि उनकी मर्जी का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। अब आपने और मैंने या रियासत के किसी बाशिंदे ने अभी तक तो पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ना वोट दिया, ना ही कोई किसी असेंबली के फोरम पे कोई करारदाद पास हुई, और उसके बावजूद हमें ठप्पा दिया जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ शहरों से, कि ये नमक हराम हैं, ये गद्दार हैं, ये पाक फौज के मुनकर हैं, पाक फौज इनको उड़ा ले। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो आईने पाकिस्तान के ताबे है। पाकिस्तान की जो असास है वो आईने पाकिस्तान है। सवाल ये बनता है कि गद्दार हम हैं या गद्दार वो लोग हैं जो अपने ही मुल्क की बुनियादी असास आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। जो पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में, रियासत जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है जिसका फैसला होना बाकी है, और वो फैसला उसके रियासती अवाम ने करना है, ठीक है। तो जब ये पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे कानूनी और सरकारी मौक़िफ़ है, ठीक है, जिसको अपनाया गया, अंदरूनी खाना वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जिसको बैनुल अक़वामी सतह पे वो पेश करते हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है, उसमें पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे भी ऑन बोर्ड है। ज़ाहिर है वो सारी पॉलिसियां उनके मशवरे से ही बनती हैं। तो जो लोग उसकी नफी करते हैं अपनी हुकूमत के बैनुल अक़वामी मौक़िफ़ की, वो लोग पाकिस्तान के बेवतन कैसे हो गए? और मैं और आप जो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, जो आईनी कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, और आपको और मुझे बैनुल अक़वामी कानून यह हक देता है कि हम अपनी आज़ादी की बात करें और हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, ठीक है।
تو یہ حق تو وہ ہم سے چھین نہیں سکتے. ہاں گالی دینے سے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنا لیں گے یا ہمارے اندر جبری پاکستانی ڈنڈے کے زور پہ پیدا کر لیں گے, تو یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے 1988 سے لے کے آج تک بے تحاشا طاقت کا استعمال کیا کشمیر وادی میں, لیکن کشمیر وادی میں ہزاروں خواتین کے آبرو ریزی کے باوجود, ہزاروں نوجوانوں کے ٹارچر سیلوں میں جانے کے باوجود, ہزاروں لوگوں کی شہادتوں کے باوجود وہ انہیں جبری طور پہ ایک 6000 کچھ سو مائل کے جو خطہ ہے کشمیر وادی, اس میں لوگوں کو ہندوستانی نہیں بنا سکا. تو یہ 85,806 مربع میل ریاست جو 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے, اس کے کل باشندوں کو گالی کی بنیاد پہ ڈنڈے کے زور پہ پاکستانی کیسے بنایا جا سکے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. اور یہ بیسیکلی جو لوگ اس فیل میں بیرون پاکستان یا اندرون پاکستان جو بھی اس فیل میں شامل ہیں, وہ بیسیکلی آپ کے اور میرے دلوں میں اپنی جگہ جو ہے وہ مزید کم سے کم کیے جا رہے ہیں. اچھا میں دیکھیں جی, میرا ایک تو آج کے پروگرام کی توسط سے پاک فوج سے بھی یہ استدعا ہوگی کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ان سے اپنی نسبت جوڑ کر کمیونٹی کو خراب کر رہے ہیں, اس سے فوج کی معتبریت کے اوپر حرف آ رہا ہے. تو یہ پاکستان کی قومی فوج ہے اور قومی فوج کے وقار کے اوپر کبھی حرف نہیں آنا چاہیے. اور اس کا چونکہ میرا پروگرام آپ کو پتا ہے کہ وہ کئی گروپوں میں وہ ڈالتے ہیں, اور پاکستان کے بڑے بڑے گروپوں میں اور بڑے بڑے جو ہائی کمیشنز ہیں امریکہ کے اندر, ان کو رابطہ کیا جاتا ہے میرے خلاف کرنے کے لیے کہ جی یہ پروگرام اینٹی پاکستان ہو گیا, یہ پروگرام فوج کے خلاف ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی بھی ایسا پروگرام اگر کوئی مجھے ثابت کر دے جس میں میں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے, میں ایک ذمہ دار فورم چلا رہا ہوں, اور جو ذمہ دار فورم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ذمہ دار پالیسی کے تابع چلتا ہے. ہم اس چیز کی آج کے اس پروگرام میں یہ بھی کہوں گا کہ ان اداروں کو, خاص کر پاک فوج کو, اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مجھے جب روزانہ مجھے یہ کہا جائے گا کہ میں پاک فوج کے اینٹی ہوں یا پاکستان کے خلاف ہوں, تو یقیناً مجھے غصہ آئے گا اور نفرت پیدا ہوگی پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, جو کہ مجھے نہیں ہونی چاہیے. اور اگر چند شر پسند عناصر مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور خود کو وہ پاکستان کا محب الوطن ظاہر کر رہے ہیں, تو میں پاک فوج سے درخواست کروں گا اور انہی اداروں سے درخواست کروں گا جن کو وہ میری ویڈیوز بھیجتے ہیں یا جن کو وہ ای میل اور ٹیکسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چینل اینٹی پاکستانی ہے, اینٹی فوج ہے, کہ خدا را آپ جیسا ایک ذمہ دار ادارہ, ذمہ دار فورم اس چیز کا نوٹس لے. اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو خواہ مخواہ میں بدنام کرے. ہاں میرا فورم پاک فوج کی اصلاح کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کوئی مثبت تجویز ہوگی وہ ہم ضرور دیں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاک فوج کا ادارہ مضبوط و مربوط رہے. اور میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں ناظرین کے لیے اور ان ذمہ داران کے لیے کہ میں خورشید الزمان عباسی کا جو والد محترم تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتے تھے. تو اگر میری نسبت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ میں اینٹی پاکستانی, اینٹی فوج ہوں, تو پھر میرے باپ کی ساری زندگی اس ادارے میں گزری جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. تو اس لیے جو بے دلیل قسم کی باتیں میرے ذات کے حوالے سے, میرے فورم کے حوالے سے یا میرے معزز مہمانوں کے حوالے سے کی جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ بعض سوشل میڈیا بعض گروپوں میں مجھے ہندو کہہ رہے ہیں, وہ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی جہالت کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے, پاک فوج کو بھی لینا چاہیے اور دیگر ذمہ داران کو بھی لینا چاہیے. تو ابھی افتخار ڈوگرہ صاحب آپ نے بھی وضاحت کر دی, میں نے بھی اپنا موقف دے دیا. نہیں, میں اس کے اوپر مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ بولیے گا, کہیے گا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں تو پاکستانی نہیں ہوں. میں یہاں پہ آپ کے فورم پہ صاف کر دوں, میں پاکستانی نہیں ہوں. میری حب الوطنی, میری کمٹمنٹ منقسم ریاست جموں و کشمیر اقصی تبتا کے ساتھ ہے. مجھے پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 1
اور آرٹیکل 257 پاکستانی نہیں بناتی. اور یہاں پہ چونکہ گالیاں دی جاتی ہیں, ابھی بھی گالیاں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ ڈوگرا کی اولاد ہے. بھائی میں فخر سے ڈوگرا ہوں, اور سب سے پہلے میں اس کی بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ ڈوگرا ہر وہ باشندہ ہے جو پہاڑی کلچر رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہر وہ بلا تخصیص مذہب اور نسل ڈوگرا ہے. لہٰذا میں چونکہ اپنی پونچھ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں تو میں بڑے فخر سے ڈوگرا ہوں. تو اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. یہاں پہ ایک مہم یہ بھی چلائی گئی کہ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان تا تسویہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو سفری سہولیات دینے اور سفری دستاویزات دینے کے پابند ہیں. تو اگر یہی سوال میں اٹھاؤں کہ تحریک پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران محمد علی جناح صاحب کے پاس اور گاندھی جی کے پاس کیا برٹش انڈیا کا پاسپورٹ نہیں تھا؟ تو وہ وہی سفری دستاویزات استعمال کرتے تھے. چونکہ وہ پابند تھے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. آپ آج ریاست جموں کشمیر سے انخلا کیجئے, پاسپورٹ کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جو ہم بنا نہ سکتے ہیں. دوسری بات, کسی بھی سرکاری ملازمت اور کسی بھی معاملات زمین کی جائیداد خرید و فروخت کے لیے میری جو شناختی دستاویز ہے وہ میرا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, جو میرے آخری مہاراجہ ہری سنگھ جی نے ہمیں دیا, اور مطلب جس کو ہندوستان نے 5 اگست کو اڑا دیا, گلگت بلتستان میں بھٹو صاحب کی حکومت نے اڑایا, لیکن جس کو خطہ مذاب جموں کشمیر کہتے ہیں یہاں پہ وہ آج بھی رائج ہے. مزید اس کے اوپر ایک بات کہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ نمک حرام ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اپنے پڑوسی ملک افغانستان کی مدد کی, لاکھوں افغانی پاکستان آئے, ان افغانیوں نے یہاں پہ کلاشنکوف اور ہیروئن کا کلچر لایا, پاکستان کے گلی کوچوں میں بم دھماکے ہوتے رہے. آج بھی وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی افواج جو پاکستان کی افواج کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی نسبت آپ نے ہماری ریاست توڑی, آپ نے ہماری آزادی غصب کی, آپ نے ہمارا 28,000 مربع میل گلگت بلتستان اپنے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن آج تک نہ اس خطے میں آپ کے جھنڈے جلے, نہ محمد علی جناح صاحب کو گالیاں دی گئی, نہ ہی پاکستانی فوج کو پتھر مارے گئے, نہ ہی پاکستانی فوج کے اوپر بلٹ پھینکی گئی, کوئی بلٹ فائر ہوئی, اور نہ ہی کوئی بوتل پھینکی گئی, نہ ہی کوئی انڈا مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو آپ مطلب اپنی انا کی بیٹ مت چلائیں. جس طرح آزادی آپ کا حق تھا ہندوستان سے آزاد ہونا یا انگریز سے آزاد ہونا, ہندوستان سے الگ ہونا اور انگریز سے آزاد ہونا, اسی طرح میرا باحیثیت انسان میرا پیدائشی حق ہے کہ مجھے ہندوستان, پاکستان اور چین کے تسلط سے آزادی چاہیے, اور مجھے وہی ریاست چاہیے جو 22 اکتوبر 1947 تک کے قبائلی حملے کے وقت تک قائم تھی, اور جس کا آخری حکمران, آخری آئینی اور قانونی حکمران مہاراجہ ہری سنگھ جی تھے. جی اچھا رائے صاحب, آپ نے بھی وضاحت کی, اور جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, پاکستان کے آپ کے پاکستان کے شہری نہیں ہیں, تو آئینی اور قانونی اعتبار سے میں بھی ریاست جموں کشمیر کا میرا بھی وہی سٹیٹس ہے جو آپ بالکل ہے, ایسا ہی ہے جو اقوام متحدہ میں ڈیفائن ہے, اور میں بھی اسی طرح کا کہ خدا راجیت کا ووٹ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہوں جس طرح آپ رکھتے ہیں. جس طرح آپ 1-2B کا آئین پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں اور 257 کا میں بھی اسی کا حوالہ دیتا ہوں, اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن نے مجھے ڈیفائن کیا ہوا ہے میرا وہی سٹیٹس ہے. ہاں, اگر میرے فورم کے اوپر کوئی اس طرح کا اعتراض کیا جائے گا کہ میں ریاست جموں کی تاریخ اور جغرافی کی بات نہ کروں, تو اس سے مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر کوئی اپنے آئین پاکستان کو نہیں مانتا, کوئی یہ کہتا ہے کہ 257 جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور 1-2B کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو ان کو رائے راست پہ میں نہیں لے کے آ سکتا, ان کو ریاست پاکستان کے ذمہ داران واپس لے کے آئیں گے. تو اس پہ مزید ایک چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں, معذرت میں آپ کی پھر قطع کلامی کر رہا ہوں. دیکھیں, آئین پاکستان توڑنے کی سزا غداری ہے, اسی طرح آئین پاکستان کو نہ ماننے کی بھی کوئی سزا ہوگی, اور وہ یقیناً وہ بھی غداری سے کم نہیں ہوگی. بات بڑی سیدھی ہے, میں تو آپ کے فورم کے توسط سے سب کی طبیعت صاف کر دوں, میں پاکستانی نہیں ہوں. میں پاکستان کی سفری دستاویزات اگر میں نے استعمال کی ہیں یا میں پاکستان کے ایئرپورٹس استعمال کرتا ہوں تو میں اس کے لیے مجبور ہوں, چونکہ میں جس خطے کے اندر پیدا ہوا وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے زیر انتظام چل رہا ہے. اور اگر
اگر پاکستان کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہے تو پھر میرا پہلا سوال ہے کہ اس کا الگ جھنڈا کیوں ہے؟ حفیظ جرندری کا مسلط کیا ہوا باغوں اور بہاروں والا الگ ترانہ کیوں ہے؟ اس کی سپریم کورٹ الگ کیوں ہے؟ اس کے اوپر عبوری آئین 1974 کا وہ ٹھپا تھا وہ کیوں نافذ ہوا ہے؟ اس کا الگ صدر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے ساتھ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کی کو کہتے ہیں کہ پوری ریاست جموں کشمیر آپ کا حصہ ہے تو آپ کے پاس 7 لاکھ فوج ہے, آپ آگے بڑھیے, 22 کروڑ آپ کی آبادی ہے, 7 لاکھ کے قریب آپ کے پاس فوج ہے, آپ ہندوستان سے ریاست جموں کشمیر چھین لیں, میں سب سے بڑا پاکستانی بن کے دکھاؤں گا. لیکن جب تک آپ کا آئین مجھے پاکستانی نہیں بناتا, بین الاقوامی قانون نہیں بناتا, میری ریاست کا علاقہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, تب تک میں پاکستانی نہیں ہوں. ہاں میں پاکستان کا ویل وشر ضرور ہوں, ہمیں پاکستان سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن میری آزادی مجھے مقدم ہے, اور وہ تب تک مقدم رہے گی جب تک میری ریاست کی اکثریت پاکستان سے علاق نہیں کر لیتی, اور اگر وہ نہیں کرتی تو میں اس وقت تک اپنی آزادی کی بات کرتا رہوں گا. ہاں جس دن انہوں نے علاق کیا اور یہ ریاست مکمل کے یا پاکستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, مطلب ہندوستان سے لڑکے, یا لوگوں نے اس کا فیصلہ کر لیا پاکستان کے ساتھ, تو میں سب سے بڑا پاکستانی ہوں گا اس دن. تب تک میں جیکین ہوں سر, میں جیکین ہوں, سیدھی بات ہے. یہ جیکین کی ٹرم جو آپ نے آج نکالی ہے یہ باقی ریاست کے شہریوں کو بھی یہی کہنا چاہیے, جیکین. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جی, پروگرام کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں, جس میں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ بین الاقوامی کشمیری تنظیمیں, یہ بین الاقوامی کشمیری تنظیمیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے کیس کو بین الاقوامی دنیا کے سامنے متعارف کرانے میں سرگرم عمل ہیں, اور یہ تنظیمیں بڑے لمبے عرصے سے کام کر رہی ہیں. امریکہ, یورپ, کینیڈا, انگلینڈ, پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جو ہے ادارے کھولے ہوئے ہیں. تو تھوڑا ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ان تنظیموں کا جو کوئی مثبت امپیکٹ پڑا ہو آزادی کی جو تحریک جاری ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ خورشید عباسی صاحب, ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی بدبختی کا دن تھا 22 اکتوبر, اور جس دن ریاست میں قبائلی داخل ہوئے اس کے بعد آپ اس کو 27 اکتوبر بھی کہہ لیں سم ایکسٹینٹ کے, مہاراجہ ہری سنگھ مجبور ہوئے ہندوستان کے ساتھ اس حملے کے نتیجے میں ایک دستاویز ہلاک سائن کرنے کے اوپر. اور اس کے بعد ویسے تو ریاستی تاریخ میں بہت سارے دن آتے ہیں, مثلا جس دن دلی معاہدہ ہوا, معاہدہ کراچی ہوا, بہت سارے, ایک لمبی تاریخ ہے سیاہ دنوں کی. لیکن میرے نزدیک 22 اکتوبر کے بعد ریاست کو سب سے بڑا جو اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوا وہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں, ٹھیک ہے, دکانداروں کا ابھرنا, اور جگہ جگہ کے اوپر, مطلب جموں کشمیر کے نام کے اوپر, بلکہ جموں کشمیر نہیں کہا جاتا, کشمیر کی تحریک آزادی کے نام پہ دکانیں کھلنا ہے. یہ ظلم ہے اس خطے کے ساتھ, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا. میں ایک پیچھے آپ کو مثال دے دوں. ریاست جموں کشمیر اور فلسطین, دنیا میں اور بھی بہت سارے ڈسپیوٹ ہوں گے, لیکن میں بالخصوص ان دونوں کی بات کروں. یہ تقریباً کم و بیش ایک ہی وقت میں ان کا سلسلہ شروع ہوا. دونوں کے عوام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی کہ ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور فلسطین جو تھا اس کے اوپر اسرائیل بنا, ٹھیک ہے, اسی فلسطین کی زمین کے اوپر بنا. کوئی بعد میں انہوں نے وہ ظاہر ہے عربوں کو شکستیں دیتے گئے مختلف جنگوں میں, اور وہ قابض ہوتے گئے, اور اینڈ آف دا سٹوری کہ فلسطینیوں کے پاس زمین کے چھوٹے چھوٹے 2 ٹکڑے رہ گئے, اور فلسطینی پوری دنیا میں جلا وطن ہو گئے. اس کی نسبت ریاست جموں و کشمیر, منقسم ریاست جموں و کشمیر کی جو ہماری جو خوش قسمتی ہے کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ جی کا اسٹیٹ سبجیکٹ تھا, اس نے ہمیں بڑی حد تک بچائے رکھا, آج تک بڑی حد تک بچائے رکھا, اور ہماری زمین کے اوپر اغیار آ کے نہیں بسے, اور ہماری جو میجارٹی تھی وہ مائنارٹی میں نہیں بدلی. مثال کے طور پہ 5 اگست 2019 سے پہلے ریاست جموں کشمیر کا جو ہندوستانی زیر قبضہ خطہ ہے جس میں لداخ, جموں اور کشمیر وادی آتے ہیں, وہاں پہ ریاستی باشندے آباد تھے. ابھی آ کے انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ دینا شروع کیے ہیں مختلف بنیادوں پہ. اسی طرح گلگت بلتستان, بے شک بھٹو صاحب کے دور میں وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہوا, لیکن تھوڑی بہت سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی کہ پاکستان سے مختلف عمرہ اور بیوروکریسی اور بڑے لوگوں نے کچھ وہاں پہ جا کے زمینیں لی کہ, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گلگت بلتستان میں مقامی آبادی کا جو تناسب تو بدل گیا, یہ جھوٹ ہے, ایسا بھی نہیں ہوا. اس کی نسبت
پھر یہ میرپور بمبر سے جو نیلم تک جس کو آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے, اس میں بھی غیر ریاستی باشندے آباد نہیں ہیں. گویا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی سرزمین جو ہے وہ اس وقت تک تقریباً 99% مطلب باہر کے باشندوں کی آمد اور وہاں پہ ان کی مکمل سیٹلمنٹ سے بچی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا فلسطین کی نسبت ہمارے پاس جو زمینی ایک گراؤنڈ سچویشن تھی وہ ہم بہتر گراؤنڈ کے اوپر تھے, لیکن اس کے باوجود ہم ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکے 1947 سے لے کے آج تک, بلکہ ہم نے 1947 کی تقسیم کے بعد لوز کیا, ہم نے گین کچھ نہیں کیا. ہماری نسبت فلسطینی زیادہ خراب پوزیشن میں تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل دنیا کی ایک بڑی قوت ہے, دنیا کی مذہبی طور پر بھی یہودی دنیا کے بڑے بڑے بینکار بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں, ان کی لابنگ زیادہ مضبوط ہے, لیکن اس کے باوجود فلسطین کو یورپی یونین کے اندر دنیا کے بڑے مختلف جو ادارے ہیں ان کے اندر مبصر کا درجہ مل گیا. ان کے صدر مطلب کو اقوام متحدہ تک کسی حد تک رسائی حاصل ہے. ٹھیک ہے, یورپ کے بیشتر ممالک نے فلسطین کی آزادی کو تسلیم کیا ہوا, حتیٰ کہ امریکہ یورپ کے بڑے ممالک بھی دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں. گویا فلسطینی خراب صورتحال کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ اچیو کیا, لیکن ہم بہت ہی بہتر سچویشن میں ہونے کے باوجود ہم ڈے بائی ڈے لوز کرتے گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ فلسطین کی جو تحریک آزادی تھی وہ ایک مطلب ایجنڈے کے اوپر تھی, فلسطین کی آزادی. بعد میں اگر حماس آئی تو حماس کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ فلسطین کا قیام, ٹھیک ہے, بالی یا دو ریاستی حال جو بھی تھا ان کا. اس کی نسبت ہم نے کھولی تحریک آزادی کشمیر کی دکانیں, اور وہ بھی پوری ریاست کی آزادی کی نہیں, گلگت بلتستان کا نام نہیں, اس میں جموں کی بات نہیں, اس میں لداخ کی بات نہیں, ماں سوائے ہمیں کشمیر وادی کی آزادی درکار ہے. باقی ریاست کے کسی حصے کا کوئی نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, چونکہ اس ریاست کا نام ہی ریاست جموں کشمیر اقصی خطہ ہے. کشمیر کا مطلب صرف کشمیر وادی ہے, اور ہمیں صرف کشمیر وادی کی آزادی درکار ہے, اور اس کے اوپر بھی سہولت کاری اور دکانداری ہے. سب سے پہلے سہولت کار اور دکاندار آئے حریت کانفرنس کے, جب انہوں نے وہ خونی لکیر جبری لکیر جو ہے وہ کراس کی تو ان کو بیٹھنا چاہیے تھا مظفر آباد میں, لیکن انہوں نے ڈیرے لگائے اسلام آباد میں. اور ایک سہولت کاری کی نئی داستان رقم ہوئی, ایک دکانداری کی نئی ابتدا ہوئی. آج ہر حریت کا لیڈر کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے. جب اس بمبر سے لے کے میرپور نیلم تک کے پہاڑیوں نے, یہ جو پہاڑی ہیں ان کو میں کشمیری نہیں کہتا, یہ سارے پہاڑی ہیں, ان پہاڑیوں نے جب دیکھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے کاروبار میں شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے, تعلقات بھی ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ ان کو بھی سواد آیا کہ بھائی ہم بھی یہ کر کے دیکھیں. اور پھر اسی کی بنیاد پہ مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر جگہ پہ مختلف لوگوں نے 8-8 10-10 دکانیں کھول رکھی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یورپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وہاں پہ کشمیر سینٹر ایک برسل کھولا گیا, اور ایک کشمیر سینٹر لندن کھولا گیا, جو پروفیسر نذیر شال جو سکول ماسٹر ہیں بیسیکلی, لیکن جو ہی انہوں نے سرحد کراس کی تو خونی لکیر, سرحد بھی نہیں جبری خونی لکیر کراس کی, تو یہاں پہ آ کے وہ پروفیسر ہو گئے, اور ان کی وہ ککھ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کا دیکھا دیکھی جب دیکھا کہ ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند سے بلند ہوتا گیا, اور ان کی شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے, پروٹوکول بھی ہے, تو ان کا دیکھا دیکھی پھر وہاں پہ ایک راجہ نجابت حسین صاحب آ گئے. ٹھیک ہے, اور وہ تحریک آزادی کشمیر, راجہ نجابت برطانیہ کا گندا ترین, معذرت کے ساتھ I'm sorry for my language, لیکن راجہ نجابت حسین برطانیہ کے اندر انتہائی گندا اور مطلب بری نظر سے دیکھا جانے والا شخص ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک سرکردہ رہنما ہیں, جو پاکستان میں جاتے ہیں پروٹوکول لیتے ہیں, آزاد کشمیر میں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پولیس پروٹوکول ہوتا ہے, اور وہ بڑے فخر سے پھرتے ہیں کہ بھائی کشمیر کسے آزاد کروا رہے ہیں آپ. اسی طرح ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک اور ہے فہیم کیانی, ٹھیک ہے, جو فرنٹ مین ہے آزاد جموں کشمیر کے مختلف پالیٹیشنز کا, اور وہ بھی اس نے بھی کشمیر کچھ کھولا ہوا ہے. اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت ساری دکانیں ہیں برطانیہ میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ 2-3-4 جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ آزاد جموں کشمیر میں جاتے ہیں, پروٹوکول لیتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں. یورپ میں آئیں, یہاں پہ کھولا کشمیر سینٹر برسل, جو خود میں نے جس کا میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا سکتا ہوں. کشمیر سینٹر برسل بیلجیم کے دارالحکومت برسل میں مہنگی ترین جگہ پہ کھولا گیا. ٹھیک ہے,
اور ایک پلازے کا پورا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ مطلب تھا، وہ جو مجید ترمبو صاحب جو اس کو چلان کرتا دھرتا تھے وہ 2 فون اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، ایک بیلجیم کا نمبر اور انگلینڈ کا نمبر، اور میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ وہ ایک دفعہ فرانس میں بیٹھ کے مطلب وہاں سے کال کر کے انگلینڈ، ٹھیک ہے، رومنگ کے باوجود، رومنگ چارجز کے باوجود وہ انگلینڈ فٹ بال کا سکور پوچھتے رہے ہر 2 منٹ کے بعد کہ کس ٹیم کا کتنا سکور ہوا ہے۔ تو بعد میں جو اس کا حشر ہوا، ٹھیک ہے، وہ سب نے دیکھا جب یورپینز کو پتا چلا کہ اس کے پیچھے تو اسلام آباد کی فنڈنگ ہے، ان کو رات کے اندھیرے میں بھاگنا پڑا۔ جب وہ نکلے تو وہاں پہ آ گئے میرپور کے ایک معروف کروڑ پتی علی رضا سید، ٹھیک ہے، جنہوں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی کرم نوازی کی۔ گلابی اردو انگریزی بولنے والے علی رضا سید جو ریاست جموں کشمیر کی اساس سے واقف نہیں ہے، اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، اس کے جغرافیے سے واقف نہیں ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کے مطلب سالوں سے ٹھیکیدار ہیں۔ اب ان کا بھی سورج ڈھل رہا ہے اور سنا ہے کہ دوبارہ سے مجید ترمبو صاحب کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی فرانس میں منچلوں نے مطلب تحریک آزادی کشمیر کی دکان یہ 2 سال پہلے کھولی، اور ان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جعلی چیک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس خدا کی قسم اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جعلی چیک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جعلی چیک اور مطلب فراڈ کے لیے وہ مشہور ہے۔ وہ بھی آج کل تحریک آزادی کشمیر کا بہت بڑا سرخیل ہے، اور جا کے منشی مسعود خان عبداللہ جو ہمارے پیرا شوٹر صدر ہیں ان کے ساتھ اکثر تصاویر بھی ہوتی ہیں ساتھ کی۔ انہی کی دیکھا دیکھی پھر یہ کام مطلب اسپین میں شروع ہوا، وہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں بھائی، اس میں عزت بھی ہے، پہچان بھی اور تعلقات بھی بنتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ دکان کھل گئی۔ پھر اسی طرح سویڈن میں یہ دکان کھلی ہے کشمیر کمیٹی ایک اور فراڈ، ٹھیک ہے، اس میں بھی مختلف لوگ ہیں، ان میں صرف ایک ڈاکٹر عارف کسانہ کی حد تک مجھے پتا ہے کہ جو لکھتے بھی ہیں اور کافی حد تک ریاست جموں کشمیر کے تاریخ جغرافیے سے واقف ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کے سارے نلے اس میں، اور وہ بھی ایک دکانداری ہے۔ ہالینڈ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ ایک جانزیب خان یا کچھ اس طرح کا ایک نامی ایک شخص ہیں، ٹھیک ہے، وہ اردو درست نہیں بول سکتے، انگریزی تو آرڈر میں ہونا بات کی بات ہے، وہ اردو درست نہیں بول سکتے، لیکن وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے دن و رات شب و روز وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جرمنی میں چلی جائیں، وہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے رفت گلوانی، جس کے باپ کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا اور پھر پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں سے بھاگ کے وہ بیٹھا ہوا یونان میں، ٹھیک ہے، اور وہ جناب آ کے تو اب وہ خاتون میٹرک بھی نہیں ہے، وہ اردو نہیں لکھ سکتی، وہ انگریزی نہیں لکھ سکتی، لیکن ہزاروں کے حساب سے جو جائل ہیں وہ ان کو جسٹ ان کے ایک خوبصورت چہرے کی بنیاد پہ ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ بھاشن دیتی ہیں جناب، اور اس خاتون کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، غلط اعداد و شمار جاری کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لیکن وہ دکاندار ہے۔ اچھا اسی طرح ایک ٹیم بیٹھی ہے برلن میں، اس کا بھی یہی دھندا ہے۔ پھر آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، وہاں بھی ہے، اور یہاں پہ ایک اور گروپ بھی ہے جو ہندوستان کے لیے کام کرتا ہے، اب میں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، ان کا ایک ہی ماٹو ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے مطلب شب و روز جو ہے نا ان کا ایک ہی کھاتا ہے کہ ظالم و جابر سے پاکستان ہے، ہندوستان تو بڑا ریاست دوست ہے، وہ اس ایجنڈے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں مثلا امریکہ کی طرف، یہاں پہ ایک بڑے معروف ریاست جموں کشمیر کے سمراٹ ہیں راجہ مظفر خان، میں نہیں کہتا، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، جن کے اوپر سیدھا یہ الزام ہے انہوں نے امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کے لیے اپنی گاڑی پہ فائرنگ کروائی۔ اس سے پہلے وہ سرکاری حکومت سے انہوں نے جب وہ یہ کنٹرول لائن توڑ دو کا یہ لانگ مارچ ہوا تو اس میں انہوں نے اس وقت کے جو صدر تھے سردار قیوم خان صاحب یا وزیر اعظم تھے صدر تھے، ان سے انہوں نے 30 لاکھ یا 20 لاکھ کا چیک لیا، وہ بھی کھا گئے۔ کل قصہ مختصر، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو تھی اس وقت امان اللہ خان صاحب محروم کی قیادت میں، اور بعد میں کمیٹی بنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اور اس کمیٹی نے جو انہوں نے کہا جی کہ جماعت نے میرے پیسے دینے ہیں، اس کمیٹی نے جب آڈٹ کیا، مجھے ان 2 صاحبان کے نام بھول گئے جنہوں نے آڈٹ کیا معذرت کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کہ یہ تقریباً جماعت کے 45 لاکھ کے ڈیفالٹر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن راجہ صاحب موصوف امریکہ میں آ کے تحریک آزادی کشمیر کے بہت بڑے دکاندار ہیں، اور کسی کی شادی ہو، کسی کا جنازہ ہو، کوئی مکتوبہ فکر کا آدمی نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے 50 سال پہلے تصویر بنوائی ہے، وہ تصویر انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور تصویر کبھی اس آدمی کا کہیں میڈیا میں نام آ جائے تو اس کے ساتھ اپنی تصویر پیش کر کے وہ اپنا قد کاٹ اونچا کرتے ہیں، لیکن بیسکلی وہ ایک دکاندار ہے۔
इसी तरह फारूक पापा नाम के एक दुकानदार हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरह मतलब यूकेपीएनपी की मुख्तलिफ दुनिया में दुकानें जो हिंदुस्तानी एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, उनके नजदीक सिर्फ जालिम और जाबर पाकिस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान वो गंगा जमुना के पानी से पूरे हिंदुस्तान की जो हुक्मरान है वो सारे के सारे पाक हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अभी एक और जमात आ रही है, हमारे मोहतरम भाई पीपल्स पार्टी के सरकर्दा एक रहनुमा थे जावेद राठौर साहब, उनकी वो आजकल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बड़े बेताब हैं। बल्कि गुज़श्ता रात ये हुआ कि उन्हीं की वो कोई पार्टी बनाना जा रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के कोई साथ थे जिनने मुझे मैसेज भेजा कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन करें। जब मैंने उनको ये लिखा कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित लद्दाख का स्टेट सब्जेक्ट हूँ, और ये आप चूंकि सिर्फ कश्मीर के वकील हैं तो नहीं, तो वो मुझे ब्लॉक करके भाग गए, ठीक है। तो अब हालत ये है कि वो दूसरे का ओपिनियन नहीं सुन सकते, ठीक है। यानी कि मैंने उनको कोई आगे बुरा जवाब नहीं दिया, मैंने तो अपना ओपिनियन दिया कि आप दुकानदार हैं, आप भी वही दुकान खोलने जा रहे हैं जो इससे पहले मुताबिक मतलब नंबर्स के ऊपर खुल चुकी हैं, क्या नया है, वही बेच रहे हैं आप भी। और बल्कि आपसे जो पहले वाले थे वो बेहतर दुकानदार थे, आपके पास तो तारीख का नॉलेज ही नहीं है, आपके पास रियासती एहसास का इल्म नहीं है, आपको रियासत का जोग्राफिया नहीं पता, ठीक है। तो वो मेरा ओपिनियन नहीं सुन सके, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के वो बड़े सुर्खेल हैं। इनमें से जितने दुकानदार इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं, इनके मुंह के ऊपर कभी, इनके लबों के ऊपर कभी गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं आया, इनके लबों के ऊपर कभी मैंने बाबा जान जिसको 99 साल की सजा हुई है यहाँ पे, ठीक है, अपने हुकूक की मांगने की पादाश में, उनका नाम मैंने नहीं सुना। और जो मुतअद्दिद लोग इस वक्त अंदर हैं अपने हक मांगने के जुर्म है, वो कोई ये भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के कोई एजेंट है, ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के एजेंडे पे हैं। उनका तो बुनियादी मिशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है इसके जो आईनी हैसियत का तायन करो, चूंकि हम लोग 1947 से सफर कर रहे हैं, ठीक है। इसको सरजमीन बेआईना रखो, इसको यहाँ पे मतलब आके इस्लामाबाद से जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला ना करें, कि बल्कि हमें ये मुजफ्फराबाद तर्ज का सेटअप ही देते हैं, प्रॉपर सेटअप हो जो बाइख्तियार हो, जिस तरह मुजफ्फराबाद का। हालांकि मुजफ्फराबाद का सेटअप भी बाइख्तियार नहीं है, लेकिन चलें, वो कहते हैं लूला लंगड़ा हमें इस तर्ज का ही दे दो। उसकी पादाश में उनको किसी अदालत से सजा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं हुई, पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट से नहीं हुई, वहां पे जो ब्यूरोक्रेट जाके जज बन के बैठे हुए हैं उन्होंने उनको 99 साल की सजा। लेकिन यहाँ पे किसी का ह्यूमन राइट्स के लिए मुंह नहीं खुलता। लेकिन चूंकि कश्मीर वादी एक बर्निंग पॉइंट है जहां पे हिंदुस्तान ने वायलेशन की हुई है, हिंदुस्तान ने वहां पे कत्लेआम भी किया हुआ है, अबरूरेजी भी की है, और वो चूंकि बिकता ज्यादा है, वो दिखता भी ज्यादा है और वो बिकता भी ज्यादा है, तो लिहाजा उसी को बेचने की राजा मुजफ्फर साहब भी कोशिश करते हैं, उसी को बेचने की अभी मोहतरम जावेद राठौर साहब भी इसलिए मतलब मैदान अमल में है। इसी तरह और बहुत सारे मतलब दुकानदार हैं, ठीक है, जो ब्रसल में या मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए, ये सब वही बेच रहे हैं। बेसिकली मैं बात खत्म कर लूं। बेसिकली ये जुल्म है इस धरती के साथ। खुर्शीद भाई साहब, आप एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप किसी भी दुनिया की मुल्क की पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर हैं। आप मुझे बताएं कि मैं आपके पास बहैसियत बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर आता हूं, आपको आके अपना मौक़िफ़ सुनाता हूं कि मेरी रियासत का ये मसला है और हम ये चाहते हैं। एक दिन के बाद दूसरा बंदा आके आपको आके दूसरी कहानी सुनाए, 2 दिन के बाद तीसरा बंदा आके आपको तीसरी कहानी सुनाए। तो मुझे बताइए, बासियत अमेरिकन, यूरोपियन या कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या कोई और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपकी सोच क्या होगी कि यार ये कैसे लोग हैं, इनके तो 50 एजेंडे हैं, मैं इसमें से किसको ठीक कहूं? ये तो सब अपनी अपनी कहानियां लेके आ रहे हैं। गोया रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहाँ पे जिसे मतलब इज्जत चाहिए, जिसे इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात चाहिए, कौमी सलामती के अदारों की कुर्बत चाहिए, जिसे थोड़ा बहुत अखबारात में अपनी खबर चाहिए, वो उठ के तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करता है। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है। आपने काफी तंजीमों के रहनुमाओं के नाम गिनवाए। जर्मनी के अंदर हमारी एक कश्मीरी रहनुमा है रिफत वानी साहिबा, और वाशिंगटन के अंदर हमारे एक कश्मीरी रहनुमा हैं जनाब डॉक्टर गुलाम नबी फाइज साहब। तो इन दोनों का काम आप किस तरह से देख रहे हैं? सर जी, रिफत वानी का तो शायद आपने गौर नहीं किया, उनकी तो तारीफ में कर चुका हूँ, ठीक है, कि उनके वालिद को ना सिर्फ हिंदुस्तान से भागना पड़ा, और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि ये वहां की फौज के करीब थे और उनके साथ इन्होंने कोई दगाबाजी की और ये वहां से भागे, गुलवानी साहब,
اور پھر جب یہ ادھر آئے تو یہی مشق انہوں نے ادھر بھی دہرائی اور ان کو پھینٹی پڑی اور یہ وہاں سے بھاگ کے ابھی کہیں یونان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دختر اختر جو ہیں نیک پروین وہ تحریک آزادی کشمیر کی سپاہی ہیں, انڈر میٹرک ہیں, اردو سے مکمل نابلد ہیں, انگریزی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک, تاریخ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, لیکن ان کا کام سوائے پروپیگنڈا کے کچھ نہیں ہے. جہاں تک ہے غلام نبی فائد کی بات, غلام نبی فائد ریاست جموں کشمیر کے نامور بنارسی ٹھگ ہیں جن کی ٹھگی کی بنیاد پہ ان کو امریکہ کی عدالت سے سزا ہوئی, اور ان کا جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو قانون کی زبان میں کہ اقبالیہ بیان, وہی ہوتا ہے اقبالیہ بیان جی, وہ اقبالیہ بیان جو ہے, اقبالیہ بیان یا اقبالی بیان مطلب وہ جس کو بھی کہتے ہیں, میں اس کا پراپر بھول رہا ہوں ورڈ, وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے. کوئی بھی ریاستی باشندہ اس کو تلاش کر کے پڑھ سکتا ہے کہ جو انہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے کہ یہ اور اس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ مطلب ان کو سزا ہو گئی. اور وہ اب سینٹنس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا, لیکن خواہش آزادی اور خواہش مال کماؤ, خواہش نام کماؤ, وہ ابھی بھی ان کو کبھی کبھی ہلکا ہلکا وہ تنگ کرتی ہے اور وہ پھر لگے رہتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہیں اور اگر واقعی وہ ریاست کی آزادی چاہتے ہیں تو ایک سزا یافتہ شخص کو اس کے بعد خاص کر امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں جہاں پہ قوانین بڑے سیدھے ہیں کہ سزا یافتہ شخص کو کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ یا کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کو بہتر نگاہ سے نہیں دیکھتا, تو ان کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح غلام نبی فائد صاحب کے ارد گرد بہت سارے مطلب رہنما ہیں ایسے, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے اچھا خاصا اس دھندے میں مال کمایا اور پیچھے مطلب اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک بنگلے کھڑے کیے, یہاں پہ اپنی پراپرٹیز خریدی. تو کشمیر کی تحریک آزادی بیسکلی ایک بہتی گنگا ہے جس میں بہت سارے لوگ مستفید ہوئے, اور یہ یہاں پہ یہ دھندا صرف ادھر ہی نہیں ہے, یہ دھندا دوسری طرف بھی ہے. یہی حال کشمیریوں کا دوسری طرف ہے جو ہندوستان سے جنہوں نے بیتی گنگا میں ہندوستان کا مال کما کے کھا کے بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ تحریک آزادی کشمیر کی وہ دکانیں ہیں, ٹھیک ہے. بیسکلی تو بنیادی طور پر میں تو اس کو تحریک آزادی کشمیر کہتا ہوں, تحریک نہیں ہے. تحریک وہ تھی جو محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کے لیے چلائی, تحریک وہ تھی جو گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے چلائی, تحریک وہ تھی جو ہوچی مین نے ویتنام کی آزادی کے لیے چلائی, تحریک وہ تھی جو عمر مختار نے چلائی, تحریک وہ تھی جو احمد بن بیلا نے الجزائر کی آزادی کے لیے چلائی, چارلس ڈیگال نے فرانسیسی آزادی کے لیے چلائی. لیکن وہ تحریکیں تھیں, یہ تحریک نہیں ہے, یہ فراڈ ہے بیسکلی, اور اس کا مقصد اور مدعا صرف مال کمانا اور نام بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور آپ ان کو دیکھیے مطلب کہ اب ریاستی اخبارات اٹھا لیجئے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ستم ہے کہ ایسی ایسی خبریں جاتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے یار, بات اس میں ایسی ایسی خبریں جاتی ہیں, ایسے ایسے لوگ کشمیر کے. بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی ہاسپٹل میں بیٹھ کے مریض دیکھنا شروع ہو جاؤں, میں انجینئر نہیں ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کوئی عمارت بنانا شروع ہو جاؤں, ٹھیک ہے. دیکھیں جس کا کام اسی کو سانجھے. تحریکیں جو ہیں, تحریکیں ان کی قیادت وہ لوگ کرتے ہیں جو قومی رہنما ہوتے ہیں, جن کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, جن کی مطلب ایک جغرافیے کے اوپر نظر ہوتی ہے, جن کی ریاستی جو تحریک کے مستقبل کے اوپر نظر ہوتی ہے, جو اس سے آؤٹ کم نکلتی ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے, جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت و اہلیت رکھتے ہیں, جن کی لوگ بات مانتے ہیں, لوگ بات سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں چونکہ سب کانٹیننٹ سے ہوں تو میں محمد علی جناح صاحب کی اس میں کوٹ کروں گا, لیاقت علی خان صاحب کو کروں گا, گاندھی جی کو کروں گا, پنڈت نہرو کو کروں گا, اور لوگوں کو کروں گا, کیونکہ یہ تو ہمارے پڑوسی ملک میں پڑوس میں دو بڑے ملک جو ہے آزاد ہوئے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ کہ ہماری یہ دکاندار جو ہیں جس کو خود اپنے گھر کا مالک کو نہیں پتا, لیکن وہ تحریک آزادی کشمیر چلا رہا ہے. جب مجھے خورشید عباسی سے صحافت کی الف بے نہ پتہ ہو اور میں آپ کو آ کے بھاشن دینا شروع ہو جاؤں تو آپ میرے اس بھاشن کا کتنا اثر لیں گے؟ نہیں, وہ تو منطق ہی نہیں بنتی, کوئی وجہ نہیں بنتی, ریزن نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اور یقین مانیں کہ اس بنیاد پہ بہت سارے جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھے وہ گمراہ ہوئے, اور انہوں نے بعد میں ہاتھ جوڑ لیے کہ یار یہ سارا فراڈ ہے, اور ہم کس کی بات کے اوپر یقین کریں. میرے ایک دوست میں آخری بات کروں, میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے کسی ایم ای پی کو رابطہ کیا, اچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بتاؤ کہ آپ ہمیں کس کے پروگرام میں بلا رہے ہیں, تم سے پہلے جو یہاں پہ ترمبو تھا
वो तो पाकिस्तानी फंडेड था। अब बताओ तुम पाकिस्तानी फंडेड हो या हिंदुस्तानी फंडेड हो, ये ना हमें कल पता चले तुम फंड ले रहे हो। अब बताओ, हम पहले ये क्लियर करो तुम किसके फंड के ऊपर तहरीक आज़ादी कश्मीर चला रहे हो, उसके बाद हम तुम्हारे इवेंट में आएंगे। तो अच्छा, तो अपना ये सारी बातें जो आपने कर दी, तो अभी दोस्तों के अपना जो है वो कमेंट्स भी आना शुरू हो गए, उनको भी हमने अकोमोडेट करना है। और इस प्रोग्राम में कही गई हर बात नाजरीन मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जिन तहरीक आज़ादी के लिए काम करने वाली जिन तंजीमों के रहनुमाओं के बारे में इफ्तिखार डोगर ने जो बात कही है, उन सब रहनुमाओं का मौक़िफ़ लेने के लिए मेरा फोरम हाज़िर है। और इफ्तिखार डोगर साहब की इन बातों से अगर वो कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मोस्टली मुझे जानते भी हैं और मोस्टली इन रहनुमाओं के पास मेरे ज़ाती नंबर भी मौजूद है। और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में की गई सारी गुफ्तगू को ये फोरम एक बंदे के मौक़िफ़ पे नहीं चलता। अगर आप को एतराज़ है डोगरा साहब की इन बातों के ऊपर, तो आप यकीनन इनबॉक्स करेंगे और अगले मुकालमे में मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेहमान आना चाहे, जो तहरीक आज़ादी का रहनुमा अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहे, ये फोरम उसके लिए हाजिर है। हम प्रोग्राम को स्केड्यूल करेंगे और इसी तरह उस प्रोग्राम में हम डोगर साहब को भी साथ लेके आएंगे ताकि हम एक्सचेंज कर सकें पॉइंट ऑफ व्यू हर दो रहनुमाओं के। तो रही बात ये, अभी मैं आपसे डोगर साहब एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे कश्मीर की एक और आवाज़ समझी जाती है, उनको लॉर्ड नज़ीर कहते हैं। और यूरोपियन अमीना ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनका बड़ा असर है। उनका वो जो बाकी भी हल्का अहबाब उनका है, उनके काम को आप किस नजर से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ उन्होंने। अच्छा, जी उनका जिक्र खैर करने से पहले मैं एक चीज की मजीद तशरीह कर दूं। मैं किसी शख्स के ऊपर अपनी तरफ से इल्जाम नहीं लगा रहा। जो कुछ सम्राट तहरीक आज़ादी कश्मीर के सम्राट राजा मुजफ्फर साहब के बारे में मैंने कहा, वो लिबरेशन फ्रंट का कि मतलब जमात के ऊपर ये सारी चीजें हुई और वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मेरे पास से मैंने कोई बात नहीं की, जो तस्वीरें शेयर करते हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। इसी तरह फारूक पापा साहब के बारे में सारा जग जानता है कि वो डबल विकेट के खिलाड़ी हैं, मतलब दो विकेटों के ऊपर खेलते हैं। और फिर जो मोहतरमा रिफत वानी है वो भी सबको पता है। बाकी मिसाल के तौर पर अली रजा सैयद साहब गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं, उनको रियासती या साथ ज्योग्राफी का नहीं पता, मैं उनके मुंह पे कहता हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब कोई चाहे मैं आके उसके साथ मुनाजरा करने मुबासा करने के लिए तैयार हूं। इसी तरह यूके पीएनपी एंटी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर है, वो हिंदुस्तान के ऊपर नहीं बोलती खुल के। मैं सरेआम कहता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनका अपना एक मतलब विजन है या उनका अपना पॉइंट व्यू है, लेकिन वो है ऐसा ही है। इसी तरह लिबरेशन फ्रंट जो है वो पाकिस्तानी छतरी के नीचे है। जो लिबरेशन फ्रंट के इस वक्त 3 बड़े रहनुमा हैं, रफीक डार, सलीम हारून, ठीक है, वो सीधे यहाँ पे इस्लामाबाद की छतरी के नीचे हैं। और उनके जो कारकुन हैं, उनके जो सीनियर लिबरेशन फ्रंट के अमानुल्लाह खान साहब के जो करीबी तरीन नजरियाती नौजवान साथी थे, वो सारे उनकी पॉलिसियों से तंग हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने हुर्रियत के बारे में जो बात की वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। अब आते हैं लॉर्ड नजीर साहब के ऊपर। लॉर्ड नजीर बेसिकली उनका एक बयान रिकॉर्ड के ऊपर है कि मैं अगर रियासत जम्मू कश्मीर आजाद खुद मुख्तार हो गई तो अगर ये आजाद खुद तो मैं इस्लामाबाद में की झोंपड़ी में मरना पसंद करूंगा या वहां पे झोंपड़ी लेके रहूंगा, कुछ इस तरह। लॉर्ड नजीर की बेसिकली एक बदकिस्मत इंसान है मादरत के साथ, वो बहुत ही बदकिस्मत इंसान है। वरना लॉर्ड नजीर साहब को जिस तरह दुनिया की एक कदीम तरीन डेमोक्रेसी में ताहयात हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबरशिप मिली, तो ये हर किसी के किस्मत और हिस्से में नहीं आती। लॉर्ड साहब को एक्चुअली छोटे बर्तन में ज्यादा आ गया और वो हजम ना हो सका। लॉर्ड साहब पहले जाके मुलविस होते रहे जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स में मीरपुर में, फिर मीरपुरी और गैर मीरपुरी की सियासत में भी उनका हिस्सा रहा। फिर उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सियासत में जाके मतलब दखल देने की कोशिश की और मुंह की खाई, ठीक है, और वो मुतनाजा हुए। उन्होंने अपना, इसी तरह उनका यही रवैया था कि
برطانیہ میں جو تارکین وطن ہے، ٹھیک ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ آباد ہیں، ان میں سے اکثریت لاٹ صاحب کی رویے اور لاٹ صاحب کی باتوں کی وجہ سے انہیں ناپسند کرتی ہے. اور ابھی تو حالیہ طور پر دنوں میں لاٹ صاحب تو زیر تحقیق ہیں کہ لاٹ صاحب نے کسی ایام جوانی میں کسی مطلب نوجوان لڑکے کے ساتھ، جو انڈر ایج جو کوئی لڑکا تھا، تو اس کے ساتھ وہ بدفعلی کے کیس میں وہ زیر تفتیش ہے. اسی طرح کچھ خواتین ہیں. اور وہ تو دیکھیں، یہ جو باتیں، میں کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہوں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی. اس کو بی بی سی جو اردو نے باقاعدہ رپورٹ کیا، اس کو انگریزی اخباروں نے رپورٹ کیا کہ بہت ساری ریپ جن خواتین کا انہوں نے کیا، کچھ استعمال کی خواتین، انہوں نے آ کے ان کو ایکیوز کیا، اور وہ بھی زیر تحقیق ہے. تو اب ایسا شخص کہ جو بیسکلی ظاہری طور پہ وہ بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، بڑا داڑھی رکھ کے، بڑا مطلب سلاد اور اس کو قوم کی بات کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ وہ جنسی بھیڑیا ہے. اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کیا کسی کی آزادی کی بات کرے گا، یا آزادی کی تشریح کرے گا، یا آزادی کی مانگ کرے گا؟ اور اس آزادی کو سنجیدہ کون لے گا؟ اچھا جی، ہمارے سردار آفتاب بھائی ہیں کوئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی افتخار ڈوگر صاحب کے ساتھ اگر آپ مجھے لے سکتے ہیں تو ابھی لے لیں، وہ ریڈی ہیں کوئی بات کرنے کے لیے. تو ہمارا چونکہ پروگرام کا دورانیہ ابھی 3 منٹ کا رہ گیا، تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم آج بات کر لیں. پروگرام رکھ لیں سر، ان کے ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ بلکہ کسی سینئر کو لے آئیں. میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا سردار آفتاب بھائی، پروگرام رکھ لیں ان کے ساتھ. اچھا، میں گزارش ان سے کر لوں، آپ مجھے 1 منٹ موقع دیں گے. سردار آفتاب بھائی، افتخار راجپوت صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج چونکہ ٹیکنیکلی ابھی میرے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو ابھی آپ دیکھ لیں میرے پاس 3 منٹ ہیں تو بات ہو نہیں سکے گی. تو آپ مجھے زمان ٹی وی یو ایس اے کے ان باکس میں جو میسنجر ہے اس میں اپنا نمبر بھیج دیں. پروگرام کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے بات بھی کروں گا، اور اگلا دن ہم طے کر لیں گے جس میں سردار آفتاب صاحب آپ اور راجپوت صاحب جو ہے دونوں بھائی میرے ساتھ ہوں گے پروگرام میں. کیونکہ یہ جو میرا فورم ہے، میں ابھی بھی عرض کر رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن رہنماؤں کے بارے میں افتخار ڈوگر صاحب نے بات کی ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس فورم کو یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی کوئی شان میں گستاخی کروں گا یا کچھ میں نے فورم ان کے خلاف بنایا ہوا ہے. نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے. یہ فورم مکالمے کا فورم ہے، اور اس مکالمے میں جو جن رہنماؤں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ان کے لیے یہ فورم اسی طرح حاضر ہے جس طرح آج افتخار ڈوگر بات کر رہا ہے. تو اس سے یہ تاثر ہرگز نہ لیا جائے کہ زمان ٹی وی کا یہ فورم جو ہے وہ کسی کی تذلیل یا بے حرمتی یا اس کی بدنامی کے لیے بنایا گیا. ہرگز یہ بات نہیں ہے. آپ جس وقت بھی مجھے حکم کریں گے، میں ٹائم سکیجول سیٹ کر کے افتخار صاحب کو بھی لاؤں گا، اور جس طرح بھی آفتاب بھائی نے کہا. تو اس لیے میری اس گزارش کو وہ سارے رہنما کنسیڈر کر لیں جن کا نام آج کے پروگرام میں لیا گیا ہے. تو ابھی اپنا افتخار راجپوت صاحب، ہمارے پروگرام کا دورانیہ ختم ہو گیا، تو بہت سارے دوستوں نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، مگر کام کی چیز تھی. آفتاب بھائی تھے، اور ان کا جو انہوں نے جو مکالمے کا چیلنج دیا اس پہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں اپنے بھائی سے بات کروں گا اور ہم سیٹ کریں گے ٹائم. تو آپ کا حق ہے، یہ آپ کا فورم ہے. یہ زمان ٹی وی یو ایس اے از دا پلیس آف ایکسپریشن آف یور آئیڈیاز. تو اینی باڈی مور دین ویلکم. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ آج کے پروگرام میں کی گئی باتیں ہماری عرف آخر نہیں ہیں، ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، پروگرام میں آ کے مکالمہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے طریقہ کار بتا دیا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ خورشید و زمان عباسی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.